أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ جو ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا نام سورہ ہمزہ ہے. اس سورہ میں شروع ہی میں لکل ہمزۃ لمزہ لفظ ہمزہ آیا ہوا ہے، اسی پر اس سورہ کا نام سورہ ہمزہ رکھا گیا ہے. اس سورہ میں 3 شدید گناہوں کا تذکرہ ہے اور ان کے اوپر زبردست وعید سنائی گئی ہے، اور پھر اس وعید کی تفصیل بیان کی گئی ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل کا معنی متعدد ہے لغت میں. ویل کا ایک معنی ہے ہلاکت، خرابی، بربادی، اور ایک معنی ویل کا ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے بڑی خوفناک قسم کی، اس کو بھی ویل کہا جاتا ہے. جہنم کا ایک طبقہ، ایک وادی کا نام. تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہر ایسے شخص کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے. ہمزۃ لمزہ، جو پس پشت عیب بیان کرنے والا ہے. لمزہ، اور آمنے سامنے تانا دینے والا ہے، روبرو تانا دینے والا ہے. اور ہمزہ پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے والا ہے. تو ہر ایسے شخص کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے، بربادی، تباہی ہے. الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا، جو مال جمع کرتا ہے، وعددہ، اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر کے رکھتا ہے. یہ 3 گناہ بیان کیے گئے، ایک ہمز، ایک لمز، اور ایک جمع مال، مال کو جمع کرنا. میں نے بتایا کہ ہمز جو ہے، کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، جس کو غیبت کہا جاتا ہے. پس پشت، پیٹھ پیچھے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائیوں کو بیان کرنا، اس کی خرابیوں کو بیان کرنا، اس کے عیبوں کو بیان کرنا، اس کو حمز کہا جاتا ہے. قرآن و حدیث سے حمز کے اوپر بڑی شدید وعید کا پتہ چلتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم لوگ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. اور اس کے بعد فرمایا اسی میں أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کا کوئی اس بات کو گوارا کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاوے؟ ظاہر سی بات ہے کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم لوگ اس کو ناگوار سمجھتے ہو اور سخت درجہ ناگوار سمجھتے ہو. کوئی بھی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی ہمت نہیں کرے گا. تو سمجھو کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا
یہ بھی اس بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے، اس بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ بڑی سخت وعید ہے احادیث شریف کے اندر بھی۔ غیبت کرنے کو جو فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے کہ ایک درہم سود کے بارے میں لکھا ہے، اس کا کھانا حرام، وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور وہ بات صحیح سے یاد نہیں آ رہی، اس میں بتایا گیا ہے کہ غیبت کرنے کا جو گناہ ہے وہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بہرحال تو ہم لوگ آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، اور کوئی اگر کہتا ہے کہ ارے بھائی کیوں اس کی برائی بیان کر رہے ہو، تو سامنے والا کہہ دیتا ہے کہ میاں بات تو ایسی ہی ہے، وہ تو ایسا ہی ہے۔ اگر واقعتاً وہ ایسا ہی ہے جو اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، جبھی غیبت ہے، اور اگر ویسا نہیں ہے جیسا کہا جا رہا ہے، تب تو اس کے اوپر بہتان ہے یہ، اور بہتان کا درجہ گناہ کے اعتبار سے غیبت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ تو یہ حمز ہے۔ اور لمز، ایک لمز ہوتا ہے، لمز کہتے ہیں کہ آمنے سامنے کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کو حقیر کرنا، کسی کو ذلیل کرنا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جی کہتے ہیں جی میں نے تو منہ پر سنائی، میں تو منہ پر بول دیتا ہوں، کہہ دیتا ہوں۔ کمال کی بات نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو منہ پر کہہ دیتا ہوں جو بات رہتی، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کی دل آزاری کے لیے اور کسی کو حقیر کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اس کے عیبوں کو اس کے سامنے بیان کیا جائے گا تو اس کا درجہ اور زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہ بیچارہ جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے اس کے سامنے کچھ دفاع تو کر سکتا ہے، نہیں کہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ غلط کر رہا ہے، یہ کہہ سکتا ہے، اور کہتا بھی ہے اسی مرتبہ۔ لیکن جو اس کی رسوائی ہوتی ہے مجمع عام میں اور لوگوں کے سامنے، اور اس کو جو ایذا پہنچتی ہے، یہ بہت شدید درجے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں باتیں، یہ حمز اور لمز، جو بھی اس میں مبتلا ہے اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کی بہت خوفناک قسم کی وادی وہ اس کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا تو ویل میں بھیجے گا، اور ویل کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے اس لحاظ سے ہوگا کہ اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے جو ایسا کرتا ہے۔ دنیا کی بھی تباہی ہے، آخرت کی بھی تباہی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو ہمزۃ اللمزہ، جو غیبت کرنے والا اور آمنے سامنے تانا دینے والا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایک بات کہنے کی ہوتی ہے، نہیں کہتا ہے آدمی، جیسے گواہی دینے کی بات آتی ہے۔ اب دیکھتا ہے، ایک سوچتا ہے کہ میں گواہی دوں گا تو یہ تو میرے بھائی کے خلاف گواہی پڑے گی، اور اس کی موقع میں گواہی جا رہی ہے تو گواہی نہیں دیتا ہے، چھپا لیتا ہے اس کو۔ سخت درجے کا گناہ ہے، سخت درجے کا گناہ ہے یہ۔ گواہی جہاں دینے کی ضرورت ہے وہاں پہ گواہی دینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے ابا کے خلاف پڑ رہی ہے، میری اماں کے خلاف پڑ رہی ہے، میرے بھائی کے خلاف پڑ رہی ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ اور نہیں جو ہے جھوٹی گواہی دینا ہے، وہ بھی بہت سخت گناہ ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے جانتے ہوئے خاموش رہتے ہیں، اور اس بیچارے کا مظلوم کا حق مار لیا جاتا ہے۔ وہ گواہی دے دیتا تو اس کا حق نہیں مارا جاتا، گواہی نہیں دیا اس کا حق مار لیا جاتا، یہ بھی گناہ ہے۔ تیسرا گناہ بیان کیا کہ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن و حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مطلقاً مال جمع کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، یہ مذموم نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے۔ برا کیا ہے؟ مال جمع کرنا اور اس میں جو حقوق واجبہ ہیں اس کو ادا نہ کرنا، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی اور دوسرے حقوق جہاں پر ادا کرنے کا حکم ہوا ہے، ادا کرنے ضروری ہیں، ان کو بھی ادا نہ کرنا، اور ادا نہ کر کے مال کو جمع کرنا،
خرچ نہ کرنا یہ ایسا کرنے والے کے لیے بھی ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ اور اگر کوئی شخص حقوق کو ادا کر دیتا ہے، زکوٰۃ فطرہ جو واجب ہیں ان حقوق کو ادا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد مال اکٹھا کرتا ہے، بینک بیلنس کرتا ہے، جمع کرتا ہے، تو یہ برا نہیں ہے، بشرطے کہ اس مال کی محبت میں گرفتار ہو کر کے آخرت سے غافل نہ ہو، آخرت سے غافل نہ ہو کہ مال جمع کرنے میں ایسا جٹا ہوا ہے کہ اس کو نماز کی بھی خبر نہیں ہے۔ مال جمائی کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ دکان میں بند کر کے نماز پڑھنے جاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا، لوگ آئیں گے واپس ہو جائیں گے میرے کسٹمر، یہ بھی برا ہے۔ گرچہ اس مال زکوٰۃ نکالے، لیکن مال میں دیکھیے اتنا مشغول اور منہمک ہے کہ اس کی وجہ سے فرائض کو چھوڑ رہا ہے، ترک کر رہا ہے، روزہ ترک کر رہا ہے، تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، نمازوں کو نہیں پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی بہت برا ہے۔ تو الذی جمع مالا وعددہ، حدیث قرآن کریم ہی کے اندر جو لوگ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فطرہ ادا نہیں کرتے، تو اے نبی آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی، انتہائی دردناک عذاب ہوگا۔ اور اس عذاب کی تفصیل آگے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس دن کی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، جس طریقے سے لوہا بھٹی میں گرم کیا جاتا ہے، اس طریقے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پہ گرم کر کے تپا کر کے اور داغا جائے گا اس شخص کی پیٹھ کو جو مال جمع کر کے رکھتا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا، اس کے پہلو کو، اس کے چہرے کو، اس کو جو ہے اس کے ذریعے سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا لو چکھو، یہی وہ مال ہے جس کو تم دنیا میں جمع کیا کرتے تھے۔ اور حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے یہ جو سونا چاندی روپیہ پیسہ دولت جس زکوٰۃ وغیرہ نہیں نکالی جاتی ہے، تو ان سب کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی قیامت کے دن۔ گنجا سانپ یعنی زہر کے اثر کی وجہ سے اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے اثر کی وجہ سے اس کے بال جو ہے اڑ گئے ہوں گے، گنجا سانپ، ایک اس کی تشریح یہ ہے۔ تو وہ سانپ جو ہے بنا دیا جائے گا اس کے مال کو، اور وہی سانپ اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور بار بار ڈسے گا اور عربی زبان میں کہے گا انا کنزک وانا مالک، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں۔ وہ سانپ ڈسے گا اس کو اور کہے گا انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، انا مالک، میں تیرا مال ہوں۔ لیکن یہ ساری وعیدیں جب ہیں جب مال جمع کرے اور حقوق واجبہ کو ادا نہ کرے، حقوق العباد اور حقوق اللہ جو اس مال سے متعلق ہیں ان کو ادا نہیں کرتا ہے، جو واجب حقوق ہیں، تب اس کے لیے یہ ساری وعید ہے، اور ادا کرتا ہے پھر مال جمع کرے، بشرطے کہ اس میں منہمک ہو کر کے، اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کے آخرت سے غافل نہ ہو، تو اس کے لیے جائز ہے۔ اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، دیکھیے جب مال جمع کرتا ہے، مال سے محبت ہوتی ہے تو آدمی بار بار گنتا ہے کتنا ہے، اب کتنا ہے، حالانکہ جانتا میں اتنی گن کر کے رکھا ہوں، کہ محبت اتنی ہے کہ اس کو گن رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسب ان، کہ وہ یہ سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، یعنی اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، ہمیشہ رہے گا، وہ یہ خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے، کلا، ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، نہ وہ ہمیشہ رہے گا نہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ اب جو پیچھے جو کہا ہے کہ ایسے شخص کے لیے ویل، تباہی ہے، ہلاکت ہے، عذاب ہے، تو کیسا عذاب، اس کی تفصیل ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لَيُنبَذَنَّ سے پہلے واللہ قسم محذوف ہے، کہ قسم بخدا ایسے شخص کو حطمہ میں ڈالا جائے گا، ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی ہوگی، توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں ایسے شخص کو ڈالا جائے گا۔ حطمہ کہتے ہیں توڑ پھوڑ کرنے والی آگ، جس میں جس کو چیز کو ڈالا جائے اس کو توڑ دے، پھوڑ دے، ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، اس کو حطمہ کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ واللہ ایسے شخص کو حطمہ میں یعنی توڑنے پھوڑنے والی آگ میں ڈالا جائے گا،
وما ادراک مل حطمہ، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم، کیا خبر کہ مل حطمہ، کہ حطمہ کیا چیز ہے۔ یہ ذاتی تشویق کے لیے ہے، ما ادراک آپ کو کیا معلوم کہ مل حطمہ، حطمہ کیا چیز ہے، توڑنے پھوڑنے والی چیز کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے۔ کس کی آگ ہے؟ اللہ کی آگ ہے۔ آگ ایک تو ہم جلاتے ہی ہیں آگ، لیکن نار کے معنی آگ کے آتے ہیں، اس کی اضافت اور نسبت اللہ کی طرف کر کے یہ بتانا چاہا گیا ہے اس کے اندر کہ وہ آگ بڑی عظیم اور بڑی خوفناک ہوگی، بڑی عظیم اور بڑی خوفناک ہوگی۔ نسبت سے جو ہے اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک عام آدمی کا غلام ہو اور ایک جو ہے پرائم منسٹر کا غلام ہو، نسبت بدل جاتی ہے تو اس کا اعزاز، اس کا اکرام بڑھ جاتا ہے۔ جیسے یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کا اعزاز بڑھا نہیں بڑھا، اس کی عظمت بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ تو ایسی جو نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، وہ الموقدہ، جو اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے اور جلائی گئی ہے، اللہ کے حکم سے جلائی گئی ہے، وہ بڑی سخت درجے کی آگ ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے، التی تطلع علی الافئدہ، کسی انسان کی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے، اللہ کی جلائی ہوئی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں تک جھانکے گی، یعنی دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دیکھیے جب کسی کو آگ میں ڈالا جاتا ہے نا، اس کا پورا بدن جلتا ہے، لیکن دنیا کی آگ اس کے دل تک نہیں پہنچ پاتی کہ اس سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مطلب جیتے جی دل کے جلنے کی اذیت وہ محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن چونکہ آخرت میں موت نہیں آنی ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، تو موت وہاں پر نہیں آنی ہے، موت کو تو خود موت دے دی جائے گی، موت تو وہاں آنی نہیں ہے۔ اور اب جو آگ جلا رہی ہے تو جلاتے 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 وہ آگ اس کے دل تک پہنچ جائے گی، دل کو جلائے گی، اور وہ آدمی اپنی زندگی میں جیتے جی دل کے جلنے کی اذیت محسوس کرے گا۔ دل بہت نازک ایک عضو ہے ہمارے جسم کا، اس میں ذرا سا بھی درد ہوتا ہے نا، دیکھ لیجیے آدمی کے سامنے تاریکی نظر آنے لگتی ہے، مستقبل اپنا آپ تاریک سمجھنے لگتا ہے، اور کتنی پریشانی اس کو ہوتی ہے جب وہ دل جلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب وہ دل جلے گا کس قدر اذیت پہنچے گی اندازہ لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے، انسانوں کی آگ دل تک نہیں پہنچتی۔ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ آگ ان لوگوں پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں، یعنی آگ کے بڑے بڑے ستون ہوں گے وہاں پر، اور ان سب کے بیچ میں ایک آدمی کو رکھا جائے گا، یعنی کہ چاروں طرف سے آگ سے گھرا ہوا ہوگا۔ انہا علیہم مؤصدہ، بلا شبہ وہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، اس میں آگ کے بڑے بڑے ستونوں میں، یعنی آگ کے بڑے بڑے ستونوں کے بیچ میں وہ ہوگا، اس کے ذریعے سے گھرا ہوا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ذرا بھی کہیں سے چین نہیں ملنا ہے، اس کا عذاب وہ روز افزوں ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور اس میں ذرا بھی تخفیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو 3 گناہ اس کے اندر بیان کیے گئے، ہمز یعنی غیبت کرنا، لمز کسی کے سامنے اس کو تانا دینا، اس کے عیبوں کو نکالنا، حقیر اور ذلیل کرنا، اور اس طرح سے مال جمع کرنا کہ اس میں سے کوئی واجبوں کو ادا نہ کرنا، اور مال کی محبت میں گرفتار ہو کر کے فرائض سے غافل ہو جانا، تو یہ تینوں جو گناہ ہیں ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس درس کے ذریعے سے اسی بات کا پیغام دیا جا رہا ہے آپ حضرات کو کہ ان تینوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ورنہ جو سزا سنائی جا رہی ہے سزا انتہائی سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان تینوں گناہوں سے خاص طور سے اور عمومی طور پر تمام گناہوں سے ہم سب کو بچائے۔ ما توفیقی الا باللہ۔